السلام علیکم، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے شرعی مسائل کا مجموعہ پارٹ 2۔ امید ہے پارٹ 1 آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور اس سے آپ لوگوں نے کافی نالج حاصل کی ہوگی۔ اب ہم شروعات کرتے ہیں اپنے سوالات و جوابات کی۔ سوال: اگر کسی نے نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کی جگہ یا اللہ کہا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب: نماز میں تکبیر تحریمہ فرض ہے یا نہیں ایسے الفاظ جو خالص تعظیم الہی کے ہوں، اس سے نماز شروع کی تو نماز شروع ہو جائے گی، لیکن اس تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، لہٰذا کسی نے اللہ اکبر کی جگہ تعظیم الہی کا کوئی اور کلمہ کہا تو نماز تو شروع ہو جائے گی، مگر یہ تبدیلی ناجائز ہے۔ اگر جان کر ایسا کیا تو گنہگار ہوگا اور نماز واجب الادا ہوگی، اور اگر بھول کر کیا تو آخر میں سجدہ سہو سے نماز درست ہو جائے گی۔ یا اللہ یہ بھی تعظیم الہی کا لفظ ہے، اس سے نماز شروع ہو جائے گی، مگر اوپر بیان کی گئی تفصیل کے مطابق سجدہ سہو یا دوبارہ پڑھنے کا حکم ہوگا۔ سوال: نماز میں اللہ اکبر کو اللہ اکبار کہنا کیسا؟ اگر امام کہے تو مقتدی کی نماز کا کیا ہوگا؟ جواب: قرات یا اذکار نماز میں ایسی غلطی کرنا جس کے معنی بگڑ جائیں نماز کو فاسد کر دیتی ہے، لہٰذا اللہ اکبر کو اللہ اکبار یا اللہ اکبر پڑھنا حرام ہے، اور اگر ان کے معنی فاسدہ سمجھ کر کہا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر یہ غلطی تکبیر تحریمہ میں ہوئی تو نماز شروع نہیں ہوگی، اور تکبیرات انتقالات میں ہوگی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ احکام امام و مقتدی دونوں کے لیے ہے۔ نماز کے علاوہ بھی اس انداز میں تکبیر پڑھنا جائز نہیں۔ سوال: نماز میں سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ جواب: اگر سورت کے شروع سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور اگر شروع سے نہیں پڑھ رہے تو پھر بسم اللہ پڑھنا مستحب نہیں۔ سوال: نماز میں مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض ہے یا سورہ فاتحہ کے علاوہ؟ جواب: فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی رکعت میں کم از کم ایک ایسی آیت پڑھنا فرض ہے جو 2 کلمات 6 حروف پر مشتمل ہو۔ یہ ایک آیت پڑھنا متعلقاً ہے۔ سوال: نماز میں خلاف ترتیب قرآن پڑھنا تو نماز ہو جائے گی؟ جواب: نماز میں جان بوجھ کر خلاف ترتیب قرآن پڑھنا جائز ہے، لیکن خلاف ترتیب چاہے بھول کر پڑھیں یا جان بوجھ کر، نماز بہرحال ہو جائے گی، اور سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ترتیب سے پڑھنا قرات کا واجب ہے نہ کہ نماز کا۔ سوال: امام نے فرض کی پہلی رکعت میں سورہ لہب پڑھی اور دوسری میں جان کر سورۃ الفلق پڑھی تو کیا حکم ہے؟ جواب: پہلی رکعت میں کوئی سورت پڑھنے کے بعد دوسری میں ایک چھوٹی سورت درمیان سے چھوڑ کر پڑھنا مکروہ تہذیبی ہے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ معلوم کی گئی سورت میں درمیان سے سورہ اخلاص جو کہ چھوٹی سورت ہے، اس کو چھوڑا تو ایسا کرنا مکروہ ہے، مگر نماز ہو گئی۔ در مختار میں ہے درمیان سے ایک چھوٹی سورت کو چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ سوال: اگر کوئی قاعدہ اولیٰ بھول کر کھڑے ہونے لگا تو واپس آنے کی حد کیا ہے اور کس صورت میں سجدہ سہو ہوگا؟ جواب: اگر کوئی شخص قاعدہ اولیٰ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں پہلی بار اتحیات کرنے کے لیے بیٹھنا بھول گیا تو اگر بیٹھنے کے قریب ہے یا نہیں جسم کا نیچے کا آدھا حصہ سیدھا نہیں ہوا تو بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھے اور نماز مکمل کر لے۔ اس پر سجدہ سہو واجب نہیں۔ اگر کھڑے ہونے کے قریب ہے یا نہیں بدن کا نیچے کا آدھا حصہ سیدھا ہو گیا اور پیٹھ سے خم یعنی جھکاؤ ہے تو صحیح قول کے مطابق واپس لوٹے
اتحیات پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو واپس لوٹنا جائز نہیں، آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز درست ہو جائے گی۔ سوال: ایک شخص نے جماعت میں شامل ہونے کے لیے تکبیر کہی اور امام نے سلام پھیر دیا، تو کیا اس کی جماعت ملی؟ جواب: اس شخص کو جماعت نہیں ملی، کیونکہ اقتدار کی شرائط میں سے یہ ہے کہ مقتدی ارکان کی ادائیگی میں امام کے ساتھ شریک ہو، اور معلوم کی گئی صورت میں اس نے امام کے ساتھ اس رکن میں شرکت نہ کی، لہٰذا اس کو جماعت نہ ملی، نہ اس کی اپنی نماز شروع ہوئی، اسے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے وہ قطع میں شامل ہو جاتا تو جماعت مل جاتی۔ سوال: اگر امام بھول کر عصر میں بلند آواز سے قرات کر لے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر امام بھول کر ظہر یا عصر کی نماز میں بلند قرات کرے تو آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ ہاں، اگر آدھی سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے یاد آ جائے تو سورہ فاتحہ کا آہستہ آواز سے اعادہ کر لے تو سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا اور نماز درست ہو جائے گی۔ سوال: غروب آفتاب سے کتنے منٹ پہلے عصر پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: جس پر مسجد کی نماز واجب ہو اسے بلا عذر شرعی جماعت رک کرنا جائز نہیں۔ کسی بھی وجہ سے اگر عصر کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکا تو لازم ہے کہ وہ مکروہ وقت سے پہلے پڑھ لے۔ اگر بلا عذر شرعی مکروہ وقت میں پڑھی تو گنہگار ہوگا۔ بہرحال اگر عصر کی نماز کی تکبیر وقت کے اندر کہہ لی تو اگرچہ سلام وقت کے بعد پہرے اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ فجر و جمعہ عیدین کے علاوہ دیگر نمازوں میں بھی تکبیر وقت میں ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ دوران نماز وقت ختم ہو جائے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ سوال: نوافل کی جماعت کروانا کیسا؟ جواب: نوافل کی جماعت اگر بغیر تدائی کی ہو تو بلا جمع جائز ہے، اگر تدائی کے ساتھ ہو تو مکروہ تہذیبی ہے، ناجائز اور گناہ نہیں۔ تدائی کا مطلب یہ ہے کہ اعلان وغیرہ کے ذریعے لوگوں کو جماعت کے لیے بلانا اور انہیں جمع کرنا۔ اگر امام کے علاوہ کم از کم 4 مقتدی آ گئے تو یہ تدائی ہے، ورنہ نہیں۔ ہمارے زمانے میں ویسے تو لوگ نوافل سے دور ہے، مگر جماعت کی وجہ سے کئی افراد پڑھ لیتے ہیں، تو اگر وہ تہجد، اشراق، چاشت، صلاۃ التسبیح وغیرہ کی جماعت کرواتے ہیں تو انہیں منع نہ کیا جائے۔ سوال: شوہر اور بیوی کا نفل نماز کی جماعت کا طریقہ کیا ہے اور قرات آہستہ ہوگی یا بلند؟ جواب: دن کے نوافل ہوں تو قرات آہستہ کرنا واجب ہے، اور رات کے نوافل کی جماعت میں بلند قرات ہوگی۔ اگر شوہر بیوی ہی ہیں تو بیوی پیچھے کھڑی ہوگی۔ البتہ یہ یاد رہے کہ گھر میں بھی امام بننے کے لیے شوہر کا امامت کا اہل ہونا ضروری ہے۔ نیز مسجد کی جماعت واجب ہو تو فرائض کی جماعت گھر پر نہیں کروا سکتا۔ سوال: مسجد سے کتنی دور جماعت واجب ہے؟ اگر مسجد گھر سے اتنی دور ہے کہ مسجد میں بغیر اسپیکر اذان دی جائے اور کسی قسم کا شور نہ ہو تو گھر تک اذان کی آواز آ جائے تو جماعت اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اور اگر گھر اتنا دور ہے کہ وہاں تک اس طرح اذان کی آواز نہیں پہنچتی تو مسجد جا کر جماعت سے پڑھنا واجب نہیں، لیکن مسجد جا کر با جماعت پڑھنا افضل ہے۔ سوال: عصر کی نماز میں دوسری رکعت پر امام صاحب بیٹھنا بھول گئے اور سیدھے کھڑے ہو گئے، اب لقمہ دینا کیسا؟ جواب: اگر کوئی قضاء اولیٰ کرنا بھول جائے اور سیدھا کھڑا ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے اور اس کا واپس لوٹنا جائز نہیں ہوتا۔ اس صورت میں چونکہ لقمے کا محل باقی نہیں رہتا تو لقمہ دینا بھی جائز نہیں، لہٰذا اگر کسی نے لقمہ دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر امام نے اس کا لقمہ لیا تو امام و تمام مقتدیوں کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔
فتوہ رضویہ میں ہے اگر امام پورا کھڑا ہو گیا تھا اس کے بعد مقتدی نے بتایا تو مقتدی کی نماز اسی وقت جاتی رہی، اور جب اس کے کہنے سے امام لوٹا تو اس کی بھی گئی اور سب کی گئی۔ سوال: جماعت کے دوران دوسری صف میں اکیلا آدمی ہو تو اس کی جماعت ہو جائے گی؟ جواب: اگر صف دونوں کونوں سے مکمل ہو چکی ہے تو بہتر یہ ہے کہ کسی کے آنے کا انتظار کرے، کوئی آ جائے تو مل کر صف بنا لے۔ اگر رکوع تک کوئی نہ آئے اور رکعت فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اگلی صف میں سے کسی کو کھینچ لے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ یہاں یہ ضروری ہے کہ جس کو کھینچے وہ اس مسئلے کو سمجھتا اور اچھے سے اخلاق والا ہو، لیکن ہمارے زمانے میں عام لوگ شرعی مسائل کی معلومات نہیں رکھتے، اس لیے بہتر ہے کہ اکیلا ہی نماز شروع کر دے، اس کی نماز ہو جائے گی اور گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ سوال: مسجد میں جمعہ کروانے کی کیا شرائط ہے اور کم از کم کتنے نمازی ضروری ہیں؟ جواب: نماز جمعہ کے لیے مسجد ہونا شرط نہیں، بلکہ جائے نماز یا میدان وغیرہ میں بھی جمعہ قائم ہو سکتا ہے۔ البتہ نماز جمعہ کے لیے چند شرائط ضرور ہے۔ شہر یا فنائے شہر ہو، سلطان اسلام یا اس کے نائب جمعہ قائم کرے۔ نمبر 3، ظہر کے وقت میں ہو۔ نمبر 4، خطبہ ہو۔ نمبر 5، امام کے علاوہ کم از کم 3 مرد ہوں۔ نمبر 6، اذان عام ہو۔